السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے تختی نمبر 15 مشق تشدید قاعدہ حروف غنہ، یعنی تشدید اور حرف غنہ کی مشق ہوگی جملوں کے اندر، بغور سماعت فرمائیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 15 مشق تشدید قاعدہ حرف غنہ، یعنی دونوں تختیوں کا اجرا اس تختی میں ہے، حرف مشدد اور حرف غنہ۔ اس کے کچھ کلمے یہاں لکھے ہیں تاکہ بچہ حرف مشدد اور غنہ میں فرق کرنا سیکھ جائے۔ را مشدد متحرک مقصور، اس کی باریک ہونا خاص خیال رکھیں۔ با را، جب ہم را کا نام لیں گے تو چونکہ را کے اوپر تو زبر آیا اس لیے را تو پڑی جائے گی، چاہے وہ مشدد متحرک مقصور ہو یا متحرک مقصور ہو، لیکن جب ہم شروع کریں گے تو را الف زبر را ہم نے بولا ہے، اس وقت میں را کو پوری کریں گے۔ با را پیش گد را زیری گد لی زا زبر زا گد ریزا حا صاد پیش حس صاد زیر سی حسی لام زبر لا حسی لا صاد دال زبر صد دال زبر دا صد دا قاف زبر قا صد قا عین دال زبر عد دال زبر دا عد دال زبر دا عد دا قاف دال زبر قد دال زبر دا قد را زبر را قد را۔ کیا قاعدہ ہوا؟ حرف مشدد، کیوں؟ اس لیے کہ دال کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے۔ کتنے حرف ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ قاف متحرک مفتوح، دال مشدد متحرک مفتوح، را متحرک مفتوح۔ اس کلمہ میں پر حرف کتنے ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ قاف اور را۔ قاف پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قاف حروف مستعلیہ میں سے آیا ہوا ہے اور را کے اوپر ایک زبر آیا ہوا ہے۔ کاف دال زبر کر دال زبر را کر را با زبر با کر را با نون عین زبر نا عین زبر ع نا ع میم زبر ما نا ع یا زبر یا وا نون پیش ون نون پیش نو یا ون یا زبر یا حا باد پیش او باد پیش او یا او جیم نون زبر جن نون زبر نا جن تا دو زیر تن جنتن لام را زبر را زبر را تا دو زیر تن رتن لال باری اور را کو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ را کی وجہ سے لال کو بھی پر کر دے یا لال کی وجہ سے را کو باریک کر دے۔ ایسے کلمات کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھانا اور سننا چاہیے۔ قاف واو پیش او واو زبر وا او وا تا دو زیر تن قوتن کاف را زبر کر را زبر را کر را تا دو پیش تن کر تن کاف زبر کا حمزہ نون زبر ان نون زبر نا کا ان ہا میم پیش ہم کا انہم حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان ہا الف زبر ہا انہا حمزہ میم پیش میم زیر می امی ہا الف زبر ہا امیہا۔ کیا قاعدہ ہوا؟ حرف غنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حرکت والے حرف کے بعد میم مشدد آیا ہوا ہے۔ اور کیا قاعدہ ہوا؟ حرف مدہ،
کیوں؟ اس لیے کہ زبر والا حرف الف کے ساتھ ملا ہوا ہے. کتنے حرف ہیں؟ 4. حمزہ متحرک مضموم، میم مشدد متحرک مکسور، ہا متحرک مفتوح، الف مدہ، با زیر بی، ہا نون زیر ہن، نون زبرنا، بہن، کاف نون پیش، کن نون الف زبرنا، کننا، فا میم پیش، تم میم زبرنا، ثم لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، لما، لما میم کی وجہ سے الف میں غنہ نہ ہو جائے. الف کی ادائیگی میں ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. عین طا پیش عب، طا زیر طی، عب طی، لام تا زبر لب، عب طی لب، کاف واو پیش کو، واو زیر وی، قوی، را تا زبر رات، قوی رات، تا طا زبر تب، طا زبر طب، تب طا، لام زیر لی، تب طلی، عین پیش عو، تب طلی عو، تا باریک ہی رہے، تا پر رہے، ایک حرف دوسرے متاثر نہ ہونے پائے. تا پیش تو، حا دال زبر حد، دال زیر دی، تو حد دی، تا پیش سو، تو حد دی سو. جب یہ تختی ناظرہ ہیجے پوری ہو جائے، اب اگلا سبق بچے کو دیں کہ اس کا رواں مکلائی ہیجے کے ساتھ پڑھانے، رواں پڑھانے میں جیسے جیسے اس کو رواں پڑھایا جائے گا اس کو روانی سے فرق پڑھنے کی عادت ہوگی، ناظرہ پڑھنے میں سہولت ہوگی. اور صرف ہجے پر آگے چھوڑ دیا جائے تو اس کو رواں پڑھنے میں مہارت نہیں ہوگی. اس لیے ہر تختی کو ہجے کرنے کے بعد رواں ضرور پڑھائیں اور پھر حفظ بھی کرائیں. یہ ناظرہ پڑھنے کے بعد اگلا سبق بچے کو رویں کے ساتھ میں کہ آپ اس کو حفظ یاد کر کے لائیں. جب بچہ حفظ یاد کر کے لائے تو آپ آدھا بچے سے لینے بند کر کے رکھیں. اب آپ بچے سے بغیر دیکھے یعنی حفظ ہیجے کرائیں. استاد رواں پڑھے، بچہ ہیجے کرے. آپ پوچھیں حفظ یا بچہ ہیجے کرے گا اس کی. یا زبر یا، ہا بود پیش ہو، بود پیش دو، یا دو. جیسے آپ نے ناظرے میں قواعد پوچھے ہیں ایسے حفظ میں پوچھیں. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا